کیا شادی کرنا زندگی کا حاصل مقصد ہے؟ اور آپ جسے میری شادی کرنا چاہ رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ شادی کے قابل ہے؟ زاویار زچ آتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے چوڑے ماتھے پر غصے اور جھنجھلاہٹ کی واضح بل پڑ چکے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ اس کے بھاری جوتوں کی آواز فرش پر ایک عجیب سی گونج پیدا کر رہی تھی، جو اس کے اندر چلنے والے طوفان کی عکاسی تھی۔ بیٹا، وہ پورے 20 سال کی ہے، یہی شادی کی عمر ہے۔ اب میں انکار نہیں سنوں گی۔ شاہینہ بیگم نے حتمی لہجے میں فیصلہ سنایا اور چائے کا کپ پوری تمکنت سے شیشے کے میز پر رکھ دیا۔ ان کا انداز بتا رہا تھا کہ اس گھر میں ان کے حکم کے آگے کوئی نہیں بول سکتا۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی سختی تھی جسے زاویار بچپن سے دیکھتا آ رہا تھا۔ وہ میچور نہیں ہے ماں جی، بچپنا کوٹ کوٹ کر بھرا ہے اس میں، اور میں ایک 30 سالہ پروفیسر ہوں۔ مجھے ایک سنجیدہ اور بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کرنی تھی۔ میری زندگی کے کچھ اصول ہیں، اور وہ لڑکی تو اصولوں کے الف بے سے بھی واقف نہیں ہے۔ زاویار نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے اپنی شدید بیزاری ظاہر کی۔ وہ اپنی زندگی کے اس سے سب سے بڑے فیصلے پر سخت نالاں تھا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی تھکن تھی جو جسمانی نہیں بلکہ ذہنی تھی۔ وہ کل بھی مجھ سے ضد کر رہی تھی کہ میں اسے امپورٹڈ چاکلیٹس لا کر دوں۔ ماں جی، کیا میں اس کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے بیٹھا ہوں؟ میری اپنی ایک روٹین ہے، ایک کلاس ہے۔ وہ تو محفل میں بیٹھ کر بات کرنے کا سلیقہ تک نہیں جانتی۔ بات بے بات ہنسنا اور فضول بولنا اس کی عادت ہے۔ میں اسے اپنی بیوی کے طور پر کیسے متعارف کرواؤں گا؟ لوگ مجھ پر ہنسیں گے۔ زاویار نے اپنی ناپسندیدگی کو مزید واضح کیا اور صوفے کی پشت پر ہاتھ مارا۔ تمہاری پھپھو کی بیٹی ہے وہ۔ ہم دونوں خاندانوں کا رتبہ اور دولت بالکل برابر ہے۔ اسوا کے والد حیات نہیں ہیں، اور تمہارے سر پر بھی باپ کا سایہ نہیں ہے۔ میں نے اپنی بھتیجی کو بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہی پتھر پر لکیر ہے۔ میرے فیصلے پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاہینہ بیگم نے اس کی ہر دلیل کو یکسر مسترد کر دیا اور اپنی بات پر پوری سختی سے ڈٹی رہیں۔ ان کے نزدیک رشتے اور جذبات سے زیادہ خاندان کی دولت اور وقار اہم تھا۔ میں نے اپنی بھابھی کو زبان دے دی ہے، ہمارے خاندان کی دولت ہمارے خاندان میں ہی رہے گی۔ اور ویسے بھی اسوا بہت خوبصورت اور فرما بردار بچی ہے، تم ناحق اسے چڑھتے ہو۔ جب وہ اس گھر میں آئے گی تو سب خود ہی سیکھ جائے گی۔ عورت ذات تو اپنے شوہر کے سانچے میں ڈھل ہی جاتی ہے، تم بس اسے تھوڑا وقت دینا۔ شاہینہ بیگم نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا، لیکن ان کا فیصلہ اٹل تھا۔ لیکن ماں جی، میری اور اس کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ ہر وقت معصومیت اور بچپنے میں رہتی ہے، میچورٹی اس کے پاس سے بھی نہیں گزری۔ ہم دونوں کا کیا جوڑ ہے بھلا؟ وہ کل بھی مجھ سے کارٹونز کی باتیں کر رہی تھی۔ میں ایک یونیورسٹی کا پروفیسر ہوں، کوئی کنڈر گارٹن کا ٹیچر نہیں جو اس کے نخرے اٹھاتا پھروں۔ مجھے گھر آ کر سکون چاہیے ہوتا ہے، کوئی نیا تماشا نہیں۔ زاویار نے آخری کوشش کے طور پر انہیں حقیقت دکھانا چاہی۔ اس کی آواز میں تلخی نمایاں تھی۔ بس زاویار، میں نے کہہ دیا ہے نا، اب مزید کوئی بحث نہیں ہوگی۔ تم بس شادی کی تیاری کرو۔ وہ میری بھتیجی ہے اور اس گھر کی بہو بنے گی۔ وقت کے ساتھ وہ سب سیکھ جائے گی۔ شاہینہ بیگم اپنی بات ختم کر کے اپنی جگہ سے اٹھی اور روبدار قدموں سے چلتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی، جبکہ زاویار بے بسی اور شدید غصے سے انہیں جاتا دیکھتا رہ گیا۔ اس نے پاس پڑی کرسی کو زور سے ٹھوکر ماری اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا گھر کے جم کی طرف چلا گیا۔ اس کا چوڑا اور باڈی بلڈر جیسا جسم غصے سے تن چکا تھا۔ وہ بھاری بھرکم ویٹس اٹھا کر اپنا سارا غصہ لوہے کی ان مشینوں پر نکالنے لگا۔ لوہے کی سلاخوں سے ٹکرانے کی تیز آوازیں جم میں گونج رہی تھی۔ زاویار کا پسینہ اس کے ماتھے سے بہہ کر اس کی گردن تک آ رہا تھا۔ وہ جتنا وزن اٹھاتا اس کا غصہ اتنا ہی بڑھتا جاتا۔
وہ سوچ رہا تھا کہ کیسے ایک رات میں اس کی پرسکون اور منظم زندگی میں طوفان برپا کر دیا گیا تھا۔ وہ ایک منجھا ہوا انسان تھا جسے اپنی زندگی میں ہر چیز پرفیکٹ چاہیے تھی۔ اسے اس وقت کی وہ بچپنا ہنسی اور بے تکی باتیں یاد آ رہی تھی جو اس کے مزاج کے بالکل برعکس تھی۔ اس نے آخری ڈمبل زور سے زمین پر پھینکا اور تولیے سے اپنا چہرہ رگڑتا ہوا غصے سے باہر نکل آیا۔ اگلی صبح کالج کا ماحول معمول کے مطابق تھا۔ زاویار سٹاف روم میں بیٹھا پوری سنجیدگی سے پیپرز چیک کر رہا تھا۔ اس کی سخت گیر طبیعت اور روبدار شخصیت کی وجہ سے پورے کالج میں اس کا ایک دبدبہ تھا۔ کوئی بھی طالب علم یا ٹیچر اس سے فضول بات کرنے کی جرات نہیں کرتا تھا۔ اتنے میں مس کلثوم سٹاف روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ وہ ایک سلجھی ہوئی خاتون تھی اور بظاہر ان کی شخصیت بہت باوقار تھی۔ انہوں نے گہرے نیلے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی اداسی اور الجھن تھی۔ انہوں نے اپنی فائل میز پر رکھی اور زاویار کی طرف ایک گہری نظر ڈالی۔ زاویار اپنے کام میں اس قدر مگن تھا کہ اس نے سر اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ کلثوم نے اپنی کرسی کھینچی اور اس کے بالکل سامنے بیٹھ گئی۔ ان کے ہاتھوں کی انگلیاں بے چینی سے آپس میں الجھ رہی تھیں۔ آپ نے شادی کا پلان کر لیا اور دوستوں کو بتایا تک نہیں؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی زاویار صاحب۔ مس کلثوم نے دکھے دل کے ساتھ گلہ کیا اور بنا پوچھے اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ان کی آواز میں ایک چھپی ہوئی درد مندی تھی۔ بس مس کلثوم، سب کچھ بہت اچانک ہوا۔ گھر والوں نے جلد بازی میں فیصلہ کیا اور مجھے ماننا پڑا۔ اس میں بتانے والی کوئی خاص بات نہیں تھی۔ زاویار نے پیپر سے نظریں ہٹائے بغیر روایتی اور نہایت کورا سا جواب دیا۔ اس کا لہجہ بالکل سپاٹ اور جذبات سے عاری تھا۔ اس نے سرخ قلم سے ایک پیپر پر تیزی سے نمبر لگائے۔ خوشی کی بات تو ہے زاویار صاحب، آخر آپ کی زندگی کا نیا سفر شروع ہونے والا ہے۔ ہم آپ کے اتنے پرانے کولیگ ہیں، ہمارا حق بنتا تھا کہ ہمیں سب سے پہلے معلوم ہوتا، پر آپ نے تو ہمیں اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ ایک خبر تک دیتے تھے۔ کلثوم نے اپنے لہجے میں موجود شکوے کو مزید گہرا کیا اور ان کی آواز ہلکی سی کانپ گئی۔ میں اپنی ذاتی زندگی کو اپنے پروفیشنل ماحول سے الگ رکھنا پسند کرتا ہوں مس کلثوم۔ میری شادی ایک خاندانی فیصلہ ہے اور اس میں میری اپنی مرضی بھی شامل نہیں ہے، اس لیے میں نے اس بات کا ڈھنڈورا پیٹنا مناسب نہیں سمجھا۔ اب جانتی ہیں کہ میں ان رسمی باتوں سے دور رہتا ہوں۔ زاویار نے سرخ قلم سے ایک اور پیپر پر بڑا سا کراس لگاتے ہوئے نہایت سرد مہری سے جواب دیا۔ ہمیں تو لگتا تھا کہ آپ ہماری قدر کرتے ہیں، لیکن آپ نے تو ہمیں اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ اپنی زندگی کے اتنے بڑے فیصلے میں شریک کرتے۔ انسان اپنے قریبی لوگوں سے تو خوشی بانٹتا ہے۔ کلثوم نے ڈھکے چھپے لفظوں میں اپنے جذبات کا اظہار کیا اور اس کی طرف گہری نظروں سے دیکھا۔ کلثوم طلاق یافتہ تھی اور دل ہی دل میں اس وجیح اور باوقار پروفیسر کی دیوانی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ زاویار کی میچورٹی ان کے لیے پرفیکٹ ہے، لیکن زاویار کی شادی کی خبر نے ان کے تمام خواب چکنا چور کر دیے تھے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ میری بہت اچھی کولیگ ہیں، آپ نے ضرور آنا ہے میری شادی میں نے پورے سٹاف کو انوائٹ کیا ہے۔ میرے لیے کالج کا ہر فرد برابر ہے، زاویار نے مروتاً کہا اور اس کی آنکھوں میں چھپی محبت کو یکسر اور بے دردی سے نظر انداز کر دیا۔ وہ کلثوم کی بحیثیت کولیگ بہت عزت کرتا تھا، لیکن اس سے آگے وہ کسی قسم کا جذباتی رشتہ استوار کرنے کے حق میں بالکل نہیں تھا۔ ضرور آئیں گے زاویار صاحب، دیکھیں گے کہ وہ کون سی خوش نصیب ہے جس نے آپ جیسے سلجھے ہوئے انسان کا دل جیت لیا۔ اس لڑکی کی تو قسمت ہی کھل گئی ہوگی جسے آپ جیسا شوہر ملنے والا ہے۔ کلثوم نے حسرت بھرے لہجے میں طنز اور اپنے اندر کے دکھ کو چھپاتے ہوئے کہا۔
اور وہاں سے بوجھل قدموں کے ساتھ اٹھ کر چلی گئی۔ دوسری طرف اسوا کے عالیشان گھر میں جشن کا سماں تھا۔ پورا گھر رنگوں اور کمکموں کی روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، کیونکہ دونوں خاندان بے انتہا امیر تھے۔ اسوا گھر بھر کی اکلوتی اور بے تحاشا لاڈلی تھی۔ اس کے کمرے میں ہر طرف پھولوں کی پتیاں اور مہنگے پرفیوم کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ بیڈ پر اس کے جہیز کے قیمتی جوڑے اور زیورات بکھرے پڑے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی خود کو نہار رہی تھی۔ ہائے، میرا پروفیسر کتنا ہینڈسم ہے! اس کی باڈی بلڈر جیسی جسامت اور وہ ہلکی ہلکی داڑھی۔ جب وہ مسکراتا ہے تو اس کا ڈمپل کتنا پیارا لگتا ہے۔ اسوا آئینے کے سامنے کھڑی خود سے باتیں کر رہی تھی اور خوشی سے نہال ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اور اس کے گلے کی ہڈی تو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ وہ مردانہ وجاہت کا شاہکار تو بس میرا ہے، صرف اور صرف میرا۔ اسوا نے اپنے پیلے رنگ کے قیمتی مہندی کے جوڑے کو درست کیا اور ہوا میں ایک فلائنگ کس اچھالی۔ وہ صرف اسے چھونے اور اس کے ساتھ اپنا ہر پل گزارنے کی خاطر اس شادی کے لیے بےتاب ہو رہی تھی۔ اس کے ذہن میں زاویار کا سخت گیر روپ یا اس کا غصہ نہیں، بلکہ اس کے دل کا شخصیت سوار تھی۔ وہ جتنا مرضی غصہ کر لے، پر جب وہ غصے میں مجھے گھورتا ہے تو میری تو جان ہی نکل جاتی ہے۔ اس کے وہ چوڑے کندھے اور وہ روبدار آواز، اف اللہ، میں تو سوچ کر ہی پاگل ہو رہی ہوں۔ آج رات جب وہ میرے سامنے دلہا بن کر بیٹھے گا تو میں تو اسے دیکھتی ہی رہ جاؤں گی۔ اسوا نے اپنے رخساروں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی بےتابی کا اظہار کیا۔ وہ پوری طرح زاویار کے سحر میں گرفتار تھی۔ کیا ہو رہا ہے دلہن رانی؟ اکیلے اکیلے کس کے خواب دیکھے جا رہے ہیں؟ اس کی کزن زارا نے کمرے کا دروازہ دھڑام سے کھولتے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ وہ بھی مہندی کی مناسبت سے پیلے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ خواب نہیں، حقیقت زارا، میں تو اپنے زاویار کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ وہ دلہا بن کر کتنا قیامت لگے گا۔ اسوا نے بالکل بھی شرمانے کی زحمت نہیں کی اور پوری ڈھٹائی اور صاف گوئی سے جواب دیا۔ اس کی بے باکی ہمیشہ سب کو حیران کر دیتی تھی۔ ہائے ہائے، ابھی سے زاویار، کچھ تو شرم کر لو لڑکی، ابھی نکاح نہیں ہوا، تم تو بالکل ہی باولی ہو گئی ہو۔ دوسری کزن سنا نے بھی اندر آتے ہوئے اسے چھیڑا اور اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ شرم کیسی بھائی، میرا پروفیسر ہے، میں جو مرضی کہوں، تم لوگ بس جلتی رہو میری قسمت سے، میں تو اسے شادی کے فوراً بعد اپنے قابو میں کر لوں گی۔ اسوا نے آنکھ مارتے ہوئے انہیں بے باک سا جواب دیا اور دونوں کزنز بے ساختہ کہکا لگا کر ہنسنے لگیں۔ تم اس خڑوس پروفیسر کو قابو کرو گی؟ وہ تو پورے خاندان میں اپنے غصے کی وجہ سے مشہور ہے، تم تو اس کے سامنے چو بھی نہیں کر سکو گی۔ زارا نے اسے چڑھاتے ہوئے حقیقت یاد دلانا چاہی۔ زارا، تم جانتی نہیں ہو اسے، زاویار بھائی غصے کے بہت تیز ہیں۔ اگر تم نے وہاں جا کر اپنی یہ بچکانہ حرکتیں کی نا تو وہ تمہیں کھڑے کھڑے کچا چبا جائیں گے۔ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، ایک جابر قسم کے انسان ہے، تم ان کے غصے کے سامنے ٹک نہیں پاؤ گی۔ سنا نے اسے ڈرانے کی پوری کوشش کی۔ وہ کالج کا پروفیسر ہوگا، اپنے گھر کا میرا تو وہ مکھنا ہے، میں اسے پیار سے بالکل سیدھا کر دوں گی۔ تم دیکھنا، وہ میرے آگے پیچھے گھومے گا، وہ میرا دیوانہ ہو جائے گا، بس تم لوگ دیکھتی جانا۔ اسوا نے پورے یقین سے دعویٰ کیا اور اپنے گلے کا ہار درست کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ تم واقعی ایک نمبر کی ڈھیٹ لڑکی ہو، تمہیں تو شرم نام کی کوئی چیز چھو کر بھی نہیں گزری۔ ہم نے آج تک ایسی دلہن نہیں دیکھی جو اپنے ہی دلہے کی اتنی تعریفیں کر رہی ہو۔ زارا نے اپنا سر پیٹتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ چلو اب نیچے چلو، مہندی کی رسم شروع ہونے والی ہے، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں اور باہر مہمانوں کا تانتا بندھا ہوا ہے۔
زارا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے نیچے بڑے ہال میں لے آئی۔ ہال میں ڈھولک کی تھاپ پر گیت گائے جا رہے تھے۔ ہر طرف پھولوں کی مہک اور مہنگے پرفیومز کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ہال کو پیلے اور نارنجی رنگ کے گیندا کے پھولوں سے شاہانہ انداز میں سجایا گیا تھا۔ اسٹیج پر ایک بہت بڑا اور خوبصورت جھولا رکھا گیا تھا جس پر دلہن نے بیٹھنا تھا۔ اس وقت جیسے ہی سیڑھیوں سے نیچے اتری تو سب کی نظریں اس پر ٹک گئی۔ وہ اپنی معصومیت اور خوبصورتی میں بے مثال لگ رہی تھی۔ شاہینہ بیگم اپنی ہونے والی نٹکھٹ بہو کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ وہ بھاری ریشمی جوڑے میں ملبوس آگے بڑھی اور اسوا کا ماتھا پیار سے چوما۔ میری پیاری سی بہو، آج تو چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے، کسی کی نظر نہ لگے۔ میری تو برسوں کی مراد پوری ہو گئی۔ شاہینہ بیگم نے اس کے سر پر پیار دیا تو اسے پھولوں سے سجے خوبصورت اسٹیج پر بٹھا دیا۔ ان کی آنکھوں میں اپنی بہو کے لیے بے پناہ پیار تھا۔ پھپھو، زاویار نہیں آئے؟ وہ کہاں رہ گئے؟ اسوا نے اسٹیج پر بیٹھتے ہی چاروں طرف نظریں دوڑاتے ہوئے بےتابی سے پوچھا۔ اسے ان شاندار انتظامات سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اسے صرف اسی ایک شخص کی تلاش تھی۔ وہ مردوں کے حصے میں بیٹھا ہے میری جان، تم فکر نہ کرو، تمہارا زاویار کہیں نہیں جاتا۔ وہ بس کچھ ہی دیر میں رسم کے لیے ادھر آ جائے گا، تم تھوڑا صبر کر لو۔ شاہینہ بیگم نے ہنستے ہوئے اس کی ناک کھینچی اور اسے تسلی دی۔ اسوا، تم تو بالکل پاگل ہو گئی ہو زاویار بھائی کے پیچھے۔ کم از کم آج کے دن تو سب کے سامنے تھوڑا شرما لو۔ لوگ کیا کہیں گے کہ دلہن کو حیا ہی نہیں ہے؟ کم از کم اپنی ماں کی عزت کا ہی خیال کر لو۔ زارا نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور اسوا نے جواباً اسے ایک سخت گھوری سے نوازا۔ میں کیوں شرماؤں؟ وہ میرا ہے اور میں اس کی، بات ختم۔ مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، مجھے صرف اپنے پروفیسر کی پرواہ ہے۔ وہ جب یہاں آئے گا تو میں اسے ہی دیکھوں گی۔ اسوا نے پوری ڈھٹائی اور بے شرمی سے جواب دیا اور مہندی لگوانے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ آگے کر دیے۔ ارے دیکھو تو، دلہن کے چہرے پر تو حیا نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ کیسے اپنے پروفیسر کے لیے مری جا رہی ہے؟ یہ تو رخصتی سے پہلے ہی اس کے گلے پڑنے کو تیار بیٹھی ہے۔ ثنا نے ڈھولک بجاتے ہوئے اونچی آواز میں شرارت سے کہا تاکہ سب سن لیں۔ آس پاس بیٹھی سب لڑکیاں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تم اپنا کام کرو ثنا، میری مہندی کا ڈیزائن خراب کیا تو میں نے تمہارے بال نوچ لینے ہیں۔ تم بس میرے زاویار کے نام کا پہلا حرف میرے ہاتھ پر سب سے نمایاں کر کے لکھو تاکہ جب وہ دیکھے تو خوش ہو جائے۔ اسوا نے اسے جھوٹی دھمکی دی اور پھر سے زاویار کے خیالوں میں کھو کر مسکرانے لگی۔ اس کی اس معصومیت اور بچپنے پر سبھی مسکرا اٹھے۔ مہندی لگانے والی لڑکی نے اس کے نرم و نازک ہاتھوں پر انتہائی مہارت سے خوبصورت ڈیزائن بنانا شروع کیا۔ اسوا بار بار گردن گھما کر ہال کے دروازے کی طرف دیکھتی جہاں سے زاویار نے اندر آنا تھا۔ اس کی بے صبری ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ کزنز اس کی اس حالت پر مسلسل ہنس رہی تھی اور اسے چھیڑ رہی تھی۔ مہندی کی رسم پورے جوش و خروش سے جاری تھی اور اسوا کی آنکھوں میں اپنے پروفیسر کے ساتھ ایک خوبصورت اور محبت بھری زندگی کے بے شمار خواب سجے تھے۔ اسے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کا پروفیسر اس کی ان بچکانہ حرکتوں اور اس بچپنے سے کس قدر نالاں اور بیزار ہے۔ کزنز کی ہنسی مذاق اور چھیڑ چھاڑ کا سلسلہ رات گئے تک چلتا رہا اور اسوا ہر بات کا بڑی بے باکی سے منہ توڑ جواب دیتی رہی۔ اگلے دن نکاح کا دن تھا۔ ہال میں ایک دم خاموشی چھا گئی اور قاضی صاحب نے نکاح کا خطبہ پڑھنا شروع کر دیا۔ چاروں طرف موتیا اور سرخ گلابوں کی دلفریب مہک پھیلی ہوئی تھی اور ہر آنکھ اسٹیج پر بیٹھی اس دلکش دلہن پر مرکوز تھی۔ اسوا کے چہرے پر خوشی کی ایک ایسی چمک تھی جو کسی بھی صورت چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ وہ اپنے بھاری سرخ اور سنہری عروسی جوڑے میں کسی مغل شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ قاضی صاحب نے اپنا خطبہ مکمل کیا اور پھر اسوا کی طرف رخ کر کے اس سے اس کی رضامندی پوچھی۔ مجھے قبول ہے،
اسوا نے بغیر کسی ہچکچاہٹ اور شرم کے فوراً بلند اور پرجوش آواز میں جواب دیا۔ اس کی اس پھرتی اور بے باکی پر آس پاس بیٹھی سبھی عورتیں اپنے ہونٹوں پر دوپٹے رکھ کر مسکرا اٹھیں، جبکہ اس کی ماں نے شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا۔ زارا اور سنا نے اسے کوہنی مار کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا، مگر اسوا نے انہیں ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ گھور کر دیکھا۔ اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ دوسری طرف مردوں کے حصے میں زاویار کا چہرہ بالکل سپاٹ اور جذبات سے عاری تھا۔ اس کے چوڑے ماتھے پر سلوٹیں نمایاں تھیں اور وہ کسی گہری اور تلخ سوچ میں گم لگ رہا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا قیمتی 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا، جس میں اس کی مردانہ وجاہت اور باڈی بلڈر جیسی جسامت پوری طرح ابھر کر سامنے آ رہی تھی۔ قاضی صاحب نے اس سے بھی وہی سوال دہرایا اور اس کی رضامندی جاننا چاہی۔ قبول ہے، زاویار نے ایک سرد آب بھرتے ہوئے انتہائی دھیمی اور سپاٹ آواز میں کہا۔ اس نے نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے پین کو اتنی زور سے اور غصے سے پکڑا ہوا تھا کہ اس کے ہاتھ کی ابھری ہوئی رگیں مزید تن گئی تھی۔ وہ یہ سب محض اپنی ماں کے ضد اور خاندانی دباؤ کے تحت کر رہا تھا، ورنہ اس کا دل اس بے جوڑ رشتے کو ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ نکاح کی رسم مکمل ہونے کے بعد مبارکباد کا سلسلہ شروع ہو گیا اور پھر رخصتی کا کٹھن وقت آیا تو ماحول قدرے جذباتی ہو گیا۔ اسوا کی ماں کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے۔ ان کے سر پر شوہر کا سایہ نہیں تھا اور آج وہ اپنی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے رخصت کر رہی تھی۔ انہوں نے اسوا کو گلے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری بچی کا خیال رکھیے گا شاہینہ، اس نے زندگی میں کبھی دکھ نہیں دیکھا اور نہ ہی کبھی کسی کی اونچی آواز سنی ہے۔ اسوا کی ماں نے روتے ہوئے شاہینہ بیگم کے گلے لگ کر بڑی دردمندی سے کہا، تم بالکل فکر نہ کرو، اسوا میری بھتیجی بعد میں ہے اور بیٹی پہلے ہے۔ میں اسے اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھوں گی اور اس کی ہر خواہش پوری کروں گی۔ شاہینہ بیگم نے انہیں پوری تسلی دی اور اسوا کا ماتھا پیار سے چوما۔ شاہینہ بیگم کی خوشی دیدنی تھی کیونکہ ان کی برسوں کی مراد پوری ہو گئی تھی۔ اسوا کے چہرے پر جدائی کا کوئی خاص دکھ یا غم نہیں تھا، وہ تو اپنے خوابوں کے شہزادے کے ساتھ جانے کی خوشی میں نہال ہو رہی تھی۔ زاویار اور اسوا ایک شاندار گاڑی میں پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ پورے راستے گاڑی میں ایک گہری اور بوجھل خاموشی چھائی رہی۔ زاویار نے کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا اور اسوا کنکھیوں سے اپنی اس ہینڈسم پروفیسر کو دیکھتی رہی۔ زاویار کی حویلی نما کوٹھی میں قدم رکھتے ہی شاہینہ بیگم نے اپنی لاڈلی بہو کا ایک شاندار اور یادگار استقبال کیا۔ ملازموں نے ان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی اور شاہینہ بیگم نے ڈھیروں پیسوں کا صدقہ اتارا۔ شاہینہ بیگم نے گھر کے اندر لا کر چھوٹی موٹی رسمیں خوش دلی سے پوری کی، جن میں زاویار نے انتہائی بیزاری سے حصہ لیا۔ رسمیں ختم ہونے کے بعد کزنز نے مل کر اسوا کو زاویار کے کمرے میں پہنچا دیا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی اسوا نے ایک لمبی اور گہری سانس لی اور اپنے بھاری لہنگے کو سمیٹتے ہوئے بیڈ کے بیچوں بیچ جا کر بیٹھ گئی۔ کمرہ بے حد خوبصورتی اور نفاست سے سرخ گلابوں اور چمیلی کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ وہ زاویار کا بے صبری سے انتظار کرنے لگی۔ اچانک اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑے دل نما سرخ غباروں پر پڑی جو سجاوٹ کے لیے رکھے گئے تھے۔ اس کے ذہن میں فوراً ایک شرارت نے جنم لیا۔ اس نے جلدی سے ایک غبارہ اٹھایا اور بیڈ سے اتر کر دروازے کے بالکل قریب دیوار کے ساتھ چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ کچھ ہی دیر بعد دروازے کا ہینڈل گھوما اور زاویار تھکے ہارے اور بوجھل قدموں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ابھی دروازہ بند کر کے پلٹنا ہی تھا کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ اسوا نے غبارہ بالکل اس کے کان کے قریب کر کے زور سے پھاڑا تھا اور اب وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا پیٹ پکڑے زور زور سے ہنس رہی تھی۔ اس کی ہنسی پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ زاویار ایک دم چونک کر پیچھے ہٹا۔ اس کے چوڑے ماتھے کی رگیں شدید غصے سے پھڑکنے لگی۔ اس نے غصے سے مڑ کر اسوا کی طرف دیکھا اور ایک پل کو وہیں ساکت رہ گیا۔
زاویار کی نظریں اس کے اس بھرپور اور نسوانی حسن پر ٹھہر سی گئیں۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے بے ترتیب ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری، لیکن اس نے فوراً اپنی مردانہ انا اور اپنے جذبات پر قابو پایا اور اپنا رخ سختی سے دوسری طرف پھیر لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے اسوا؟ کیا تم نے انسانوں کی طرح رہنا نہیں سیکھا؟ یہ کوئی تمہارا پلے گراؤنڈ نہیں ہے جو تم یہ بچکانہ حرکتیں کر رہی ہو۔ زاویار نے اپنے غصے کو باقاعدہ آواز دی اور نہایت سخت لہجے میں اسے ڈانٹا۔ یہ ویلکم تھا استاد جی، آپ تو ناحق ہی مجھ پر غصہ کر رہے ہیں۔ ایک اور پھاڑوں؟ اسوا نے اس کی سخت ڈانٹ کی ذرا پرواہ نہیں کی اور مسکراتے ہوئے پلٹ کر بیڈ سے ایک اور سرخ غبارہ اٹھانے لگی۔ اس کی اس بے باکی اور ڈھٹائی پر زاویار کا پارا مزید ہائی ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ غبارہ پکڑتی، زاویار نے تیزی سے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے غبارہ چھین لیا اور اسے دور پھینک کر اسوا کو کچی کھا جانے والی نظروں سے گھور کر دیکھا۔ ویلکم ہو گیا ہے میڈم، اب ان بچکانہ حرکتوں کو بند کرو اور کچھ نزدیکی بناؤ۔ زاویار نے اسے باقاعدہ سبق سکھانے کے ارادے سے قدم اس کی طرف بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی معنی خیز اور بھاری لہجے میں کہا۔ اسوا جو اب تک بہت شیرنی بنی ہوئی تھی، نخرے دکھا رہی تھی، زاویار کے اس اچانک بدلے ہوئے مردانہ روپ اور اتنے قریب آنے پر یکدم گھبرا گئی۔ اس کے نرم گال شرم سے سرخ ہو گئے۔ اس نے فوراً اپنی پلکیں جھکا لی۔ زاویار کو اس کی یہ اچانک طاری ہونے والی گھبراہٹ بہت اچھی لگی۔ وہ اسے مزید تنگ کرنے اور اس کا غرور توڑنے کے ارادے سے ایک پل کو بے خود ہوتا اس کی سراہی دار گردن پہ جھکا۔ اس کا ارادہ صرف اسے ڈرانا تھا، لیکن اسوا کے کچے اعصاب اس کے پہلے ہی مردانہ قرب اور گرم لمس کی شدت برداشت نہیں کر پائے۔ اسوا کا سانس سینے میں بری طرح اٹک گیا۔ اس سے پہلے کہ زاویار کچھ سمجھ پاتا، وہ بے ہوش ہو کر سیدھا اس کی مضبوط باہوں میں جھول گئی۔ زاویار نے فوراً اسے اپنے مضبوط بازوؤں کا سہارا دے کر تھاما اور حیرت سے اس کے بند ہوتے اور پیلے پڑتے چہرے کو دیکھا۔ اس نے اسوا کے گال تھپ تھپائے، لیکن وہ ہوش میں نہیں آئی۔ یا اللہ، یہ کیسی انوکھی مصیبت میرے گلے پڑ گئی ہے۔ ابھی صرف قریب آیا ہوں تو بے ہوش ہو گئی ہے۔ باتیں تو اتنی بڑی بڑی کر رہی تھی۔ زاویار نے شدید بے بسی اور جھنجھلاہٹ سے اپنا سر نفی میں ہلایا اور اسے گود میں اٹھا کر نرمی سے بیڈ پر لٹا دیا۔ اس نے اسوا کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، لیکن وہ گہری نیند کی وادیوں میں جا چکی تھی۔ زاویار نے جھنجھلا کر اپنا کوٹ اتارا اور ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے بیڈ سے دور رکھے صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ یہ رات اس کے لیے کسی کڑے امتحان سے کم نہیں تھی اور وہ کل کا سوچ کر ہی پریشان ہو رہا تھا۔ اگلی صبح کھڑکی کے پردوں سے چھن کر آنے والی دھوپ کی سنہری کرنوں نے کمرے کو مکمل طور پر روشن کر دیا۔ اسوا کی آنکھ کھلی تو اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے اور رات کیا ہوا تھا۔ اس نے نیند کے خمار میں کروٹ لی تو اس کا سر ایک سخت اور چوڑے سینے سے ٹکرایا۔ اس نے ہڑبڑا کر اپنی آنکھیں کھولی اور ایک دم جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے رات کے عروسی کپڑے ہی پہنے ہوئے تھے اور زاویار اس کے بالکل پاس بیڈ پر سو رہا تھا۔ رات کو صوفے پر گردن میں درد ہونے کی وجہ سے زاویار بیڈ کی دوسری طرف آ کر لیٹ گیا تھا۔ اسوا کے اتنی تیزی سے اٹھنے کی حرکت سے زاویار کی بھی کچی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنی بھاری اور نیند سے بوجھل آنکھیں کھولی اور اسوا کو گھبرا کر اور بال بکھیرے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر بے ساختہ ایک شرارتی مسکراہٹ ابھر آئی۔ کیا بات ہے میڈم، آپ نے رات کو اکیلے ہی سہاگ رات منا لی اور مجھے جگانے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی؟ یہ تو میرے ساتھ بہت زیادتی ہے۔ زاویار نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے اسے جان بوجھ کر تنگ کرنے اور چھیڑنے کے لیے کہا۔ اس کی آواز میں صبح کی وہ مخصوص خمار آلود بھاری پن اور مردانہ کشش تھی۔ میں بھلا کیا کر لیتی جا کے؟ آپ مجھے بے ہوش کر کے خود مزے سے سو گئے۔ اسوا نے اپنا منہ بسورتے ہوئے شدید خفگی کا اظہار کیا اور اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو ہاتھوں سے درست کرنے لگی۔
تم سو رہی تھی تو میں کیا کرتا بھلا؟ میں نے تو اپنا شوہر ہونے کا پورا حق ادا کر دیا۔ زاویار نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے مزید چڑھانے کے لیے ایک اور تیر چھوڑا۔ میں بھی تو دیکھتی سہاگ رات کیسے مناتے ہیں۔ آپ نے بالکل اچھا نہیں کیا جو اکیلے ہی منا لی۔ مجھے تو کچھ یاد بھی نہیں ہے کہ رات کیا ہوا تھا۔ اسوا نے پوری معصومیت اور انتہا درجے کی ڈٹائی سے شکایت کی اور سینے پر ہاتھ باندھ کر خفا ہو کر منہ پھیر لیا۔ زاویار نے اس کی اس انتہائی معصومانہ مگر بے باک اور بے وقوفانہ بات پر اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ سے اپنے لیے ڈھیروں صبر کی دعا مانگی۔ یہ لڑکی واقعی میچورٹی اور عقل سے کوسوں دور تھی۔ تم سے بحث کرنا بالکل فضول ہے۔ تم پاگل ہو چکی ہو۔ میں نہانے جا رہا ہوں۔ زاویار نے بیڈ سے نیچے اترتے ہوئے سخت لہجے میں کہا اور کرسی سے اپنا تولیہ اٹھانے لگا۔ نہیں استاد جی، پہلے میں جاؤں گی۔ میں نے رات کا یہ بھاری جوڑا پہنا ہوا ہے، مجھے سخت الجھن ہو رہی ہے۔ اسوا نے جلدی سے بیڈ سے چھلانگ لگائی اور زاویار سے پہلے بھاگ کر باتھ روم کے دروازے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ دیکھو اسوا، ہٹو میرے راستے سے، مجھے تیار ہونا ہے اور ویسے بھی مجھے پہلے جانے دو۔ زاویار نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے سخت لہجے میں کہا اور اسے ہاتھ کے اشارے سے سائڈ پر کرنا چاہا۔ بالکل بھی نہیں، پہلے میں جاؤں گی اور پھر آپ جائیے گا۔ میں اس گھر کی نئی نویلی دلہن ہوں، اس لیے میرا حق پہلے بنتا ہے۔ اسوا نے دروازے کا ہینڈل مضبوطی سے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا اور اپنی بات پر ڈٹ گئی۔ تم دلہن ہو، کوئی ملکہ برطانیہ نہیں ہو۔ راستہ چھوڑو ورنہ میں تمہیں اٹھا کر سائڈ پہ رکھ دوں گا اور تم کچھ نہیں کر سکو گی۔ زاویار نے اسے غصے سے دھمکی دی اور اس کی پتلی سی کلائی سختی سے پکڑ لی۔ آپ مجھے ہاتھ لگا کر تو دیکھیں، میں ابھی پھپھو کو بلا لوں گی اور انہیں بتاؤں گی کہ آپ مجھ پر کتنا ظلم کر رہے ہیں اور میری بات نہیں مان رہے۔ اسوا نے بھی اسے اپنی بڑی بڑی آنکھیں دکھاتے ہوئے تن کر جواب دیا۔ دونوں کے درمیان باتھ روم پہلے استعمال کرنے پر ایک باقاعدہ اور طویل تکرار شروع ہو گئی تھی۔ زاویار کا غصہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھ رہا تھا اور اسوا کی ضد اور ہٹ دھرمی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ دروازے کے آگے دیوار بن کر کھڑی تھی۔ یہ بچوں جیسی نوک جھونک ان کے رشتے کا پہلا باقاعدہ دن تھا اور زاویار کو پوری طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ اس ضدی اور پاگل لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنا کسی محاذ پر اکیلے جنگ لڑنے سے کم نہیں ہوگا۔ صبح کی وہ طویل اور بچوں جیسی تکرار آخرکار شاہینہ بیگم کی مداخلت پر ختم ہوئی۔ انہوں نے دروازے پر دستک دے کر دونوں کو باہر ناشتے کے لیے بلایا تو زاویار نے غصے سے دروازہ چھوڑا اور اسوا فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ باتھ روم میں گھس گئی۔ زاویار نے غصے سے تولیہ کرسی پر پٹخا اور اپنے بال نوچنے لگا۔ ناشتے کی میز پر بھی ان دونوں کے درمیان ایک سرد جنگ جاری رہی۔ اسوا جان بوجھ کر زاویار کو چڑھانے کے لیے شاہینہ بیگم سے لاڈ کر رہی تھی اور زاویار خاموشی سے اپنا ناشتہ زہر مار کر رہا تھا۔ آج ان کا ولیمہ تھا اور زاویار کو یہ سوچ کر ہی کوفت ہو رہی تھی کہ اسے اس ضدی اور پاگل لڑکی کے ساتھ پورا دن سٹیج پر گزارنا پڑے گا۔ شام کے وقت شہر کے سب سے مہنگے اور عالیشان میرج ہال میں ولیمے کی شاندار تقریب کا آغاز ہوا۔ ہال کو سفید اور سنہری پھولوں سے شاہانہ انداز میں سجایا گیا تھا۔ زاویار نے گہرے نیلے رنگ کا انتہائی قیمتی اور فٹنگ والا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا جس میں اس کی باڈی بلڈر جیسی جسامت اور مردانہ وجاہت پوری طرح ابھر کر سامنے آ رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر روایتی سنجیدگی تھی اور وہ کسی سے بھی زیادہ گھل مل نہیں رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہال کے بڑے دروازے کھلے اور اسوا اپنی کزنز کے جھرمٹ میں اندر داخل ہوئی۔ زاویار کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی تو وہ ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ پر ساکت رہ گیا۔ اسوا نے ہلکے گلابی اور سلور رنگ کا بے حد خوبصورت اور بھاری میکسی نما لباس پہن رکھا تھا۔ اس کا میک اپ انتہائی نفاست سے کیا گیا تھا جو اس کے معصوم اور دلکش خد و خال کو مزید نمایاں کر رہا تھا۔ وہ کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ زاویار نے جلدی سے اپنی نظریں چرائیں اور اپنے دل کی بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کو قابو کرنے لگا۔
یہ لڑکی تو دن بدن میرے اعصاب پر سوار ہوتی جا رہی ہے، مجھے اس سے دور رہنا ہوگا۔ زاویار نے خود کلامی کرتے ہوئے اپنے آپ کو سختی سے وارننگ دی اور دوبارہ اپنے دوستوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اسوا سیدھی چلتی ہوئی سٹیج پر آئی اور زاویار کے بالکل ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ اس نے جان بوجھ کر اپنا بازو زاویار کے بازو سے رگڑا۔ زاویار نے غصے سے اسے گھورا اور تھوڑا سا فاصلہ بنا لیا۔ تھوڑا دور ہو کر بیٹھو اسوا، سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ زاویار نے دانت پیستے ہوئے انتہائی دھیمی مگر سخت آواز میں اسے تنبیہ کی۔ لوگوں کو دیکھنے دو استاد جی، میں تو اپنی مرضی سے بیٹھوں گی، اور آپ میرے شوہر ہیں، کوئی غیر تھوڑی ہیں۔ اسوا نے پوری ڈٹائی اور بے باکی سے جواب دیا اور دوبارہ کھسک کر اس کے بالکل ساتھ جڑ کر بیٹھ گئی۔ زاویار نے بے بسی سے ایک لمبی سانس لی اور خاموش ہو گیا، کیونکہ وہ سب کے سامنے تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا۔ اتنے میں زاویار کے کالج کا سٹاف بھی تقریب میں شامل ہونے کے لیے ہال میں داخل ہوا۔ مس کلثوم بھی ان کے ہمراہ تھی۔ انہوں نے گہرے سرخ رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی اور وہ کافی بن سنور کر آئی تھی۔ ان کی نظر جیسے ہی اسٹیج پر بیٹھے زاویار اس کے ساتھ بیٹھی اسوا پر پڑی تو ان کے دل پر جیسے کسی نے خنجر چلا دیا۔ اسوا کی کمسنی اور بے پناہ خوبصورتی دیکھ کر وہ اندر ہی اندر حسد کی آگ میں جل بھن گئی۔ انہوں نے اپنے قدم سٹیج کی طرف بڑھائے۔ مبارک ہو زاویار صاحب، آپ کی زندگی کا نیا سفر شروع ہو گیا ہے۔ مس کلثوم نے سٹیج پر چڑھتے ہی زاویار کو مخاطب کیا، مگر ان کی نظریں اسوا کے چہرے پر گڑی ہوئی تھی جن میں واضح طنز تھا۔ بہت شکریہ مس کلثوم آپ کے آنے کا۔ زاویار نے مروتاً مسکراتے ہوئے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا، ان سے ہاتھ ملایا۔ اسوا نے کلثوم کو اوپر سے نیچے تک ایک ناپسندیدہ نظر سے دیکھا اور پھر زاویار کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ یہ میری کالج کی کولیگ ہیں مس کلثوم، اور کلثوم یہ میری بیوی اسوا ہے۔ زاویار نے دونوں کا رسمی سا تعارف کروایا اور دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہیں، بالکل کسی اسکول کی بچی جیسی لگ رہی ہیں۔ مجھے تو لگتا تھا کہ آپ کسی سنجیدہ اور میچور خاتون کو اپنا ہمسفر چنیں گے۔ کلثوم نے اسوا کی کمسنی پر براہ راست طنز کا تیر چلایا اور مصنوعی انداز میں مسکرائیں۔ اسوا کا پارا یہ سن کر یکدم ہائی ہو گیا۔ اس نے زاویار کو دیکھا جو خاموش بیٹھا تھا، پھر اس نے کلثوم کی طرف پوری رعونت سے دیکھا۔ اسکول کی بچی ہوں یا کالج کی اسٹوڈنٹ ہوں تو زاویار کی بیوی ہی نا، اور آپ کو شاید معلوم نہیں کہ مرد ہمیشہ اپنے سے چھوٹی اور خوبصورت لڑکی کو ہی پسند کرتا ہے۔ بڑی عمر کی آنٹیوں میں ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ اسوا نے نہایت کاٹ دار اور دو ٹوک لہجے میں کلثوم کو ایسا کرارا جواب دیا کہ کلثوم کا چہرہ شرمندگی اور غصے سے سرخ ہو گیا۔ کلثوم نے غصے سے اپنے ہونٹ چبائے اور زاویار کی طرف دیکھا جو اسوا کی اس بدتمیزی پر حیران بیٹھا تھا۔ آپ کی بیوی تو باتوں میں بالکل بھی بچی نہیں ہے زاویار صاحب، کافی تیز زبان ہے ان کی۔ کلثوم نے اپنی خفت مٹانے کے لیے طنزیہ لہجے میں کہا اور وہاں سے جانے کے لیے مڑی۔ میری زبان صرف ان لوگوں کے لیے تیز ہے جو میری چیزوں پر بری نظر رکھتے ہیں، اور زاویار میرا مکھنا ہے، اس پر صرف میرا حق ہے۔ اسوا نے ان کی پشت پر ایک اور بھرپور وار کیا اور کلثوم غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ یہ کیا طریقہ تھا اسوا؟ تم نے میری ایک معزز کولی کی بے عزتی کر دی، تمہیں بات کرنے کی ذرا بھی تمیز نہیں ہے۔ زاویار نے غصے سے اسوا کی طرف جھک کر اسے سختی سے ڈانٹا۔ وہ مجھے بچی کہہ کر طنز کر رہی تھی تو کیا میں خاموش بیٹھی رہتی؟ آپ کو اس آنٹی کی اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ کیا چکر ہے آپ کا ان کے ساتھ؟ اسوا نے بھی تن کر جواب دیا اور الٹا زاویار پر ہی شک کا اظہار کر دیا۔ بکواس بند کرو اپنی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ میری کولیگ ہے وہ، اور تمیز سے بات کیا کرو مجھ سے۔ زاویار کا غصہ عروج پر تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہیں اسٹیج پر اسوا کا گلا دبا دے۔ وہ باقی تقریب میں اسوا سے ناراض ہی رہا، اس سے ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ ولیمے کی تقریب کے بعد جب وہ دونوں گھر واپس آئے تو کافی رات ہو چکی تھی۔
زاویار شدید تھکاوٹ کا شکار تھا۔ وہ کمرے میں آتے ہی صوفے پر گر سا گیا۔ اسما نے بھی اپنا بھاری لباس تبدیل کیا اور ہلکے نائٹ سوٹ میں آ کر زاویار کے پاس صوفے کی بازو پر بیٹھ گئی۔ استاد جی، اب تو غصہ تھوک دے، میں نے تو بس اس چڑیل کو اس کی اوقات یاد دلائی تھی، آپ کیوں مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں؟ اسما نے اپنا ہاتھ زاویار کے کندھے پر رکھا اور پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ زاویار نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ ہٹایا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی غصہ موجود تھا۔ مجھے تمہاری یہ بچکانہ اور غیر سنجیدہ حرکتیں بالکل پسند نہیں ہیں۔ اسما، تم میری بیوی بن گئی ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میری زندگی پر حاوی ہو جاؤ گی۔ مجھ سے دور رہا کرو، زاویار نے انتہائی سرد اور بے دردی سے بھرپور لہجے میں کہا اور اٹھ کر بیڈ کی طرف چلا گیا۔ اسما کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ زاویار کے قریب آنا چاہتی تھی، لیکن زاویار اس کے ہر جذبے کو روند رہا تھا۔ آپ کو میرے قریب آنے سے کیا مسئلہ ہے؟ میں آپ کی حلال بیوی ہوں، کوئی غیر عورت نہیں، اسما نے روحانسی آواز میں کہا اور زاویار کے پیچھے بیٹھ تک گئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ تم ایک بچی ہو جس کا ذہن ابھی تک کارٹونز اور کھلونوں میں اٹکا ہوا ہے۔ مجھے ایک عورت چاہیے تھی، کوئی ضدی بچی نہیں۔ زاویار نے کمبل اوڑھتے ہوئے اسے کوڑا جواب دیا اور دوسری طرف کروٹ لے کر آنکھیں بند کر لی۔ اسما کافی دیر تک اس کے پاس کھڑی روتی رہی اور پھر مجبوراً بیڈ کے دوسرے کنارے پر جا کر لیٹ گئی۔ ان دونوں کے درمیان باقاعدہ سرد جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ اگلے چند دن اسی طرح لڑائی جھگڑے اور نوک جھوک میں گزر گئے۔ زاویار ہر وقت کالج کے کاموں میں مصروف رہتا اور اسما گھر میں بور ہوتی رہتی۔ وہ ہر وقت زاویار کی توجہ حاصل کرنے کے بہانے ڈھونڈتی، لیکن زاویار اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیتا۔ وہ دونوں ایک ہی کمرے میں رہتے تھے، لیکن ان کے درمیان ازدواجی تعلق ابھی تک قائم نہیں ہوا تھا۔ اسما اس دوری سے تڑپ رہی تھی۔ وہ زاویار کے پیار اور اس کے لمس کی پیاسی تھی۔ ایک رات زاویار لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ اسما نہا کر باتھ روم سے نکلی۔ اس نے گیلے بالوں کو تولیے سے رگڑتے ہوئے کمرے میں قدم رکھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا ایک سلیو لیس اور قدرے شارٹ نائٹ سوٹ پہن رکھا تھا، جس میں اس کا گورا رنگ اور بھرا بھرا سراپا بے حد دلکش لگ رہا تھا۔ کمرے میں صرف ایک ہلکی سی نائٹ لیمپ کی روشنی تھی۔ اسما نے جان بوجھ کر اپنا تولیہ بیڈ پر پھینکا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بالوں میں برش کرنے لگی۔ زاویار کی نظر لیپ ٹاپ کی اسکرین سے ہٹ کر آئینے میں اسما کے عکس پر پڑی۔ ایک لمحے کے لیے زاویار کی انگلیاں کی بورڈ پر رک گئی۔ اسما کے گیلے بال، اس کے نرم و نازک کندھوں اور پانی کے قطرے اس کی گردن سے پھسلتے ہوئے نیچے جا رہے تھے۔ زاویار نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کی اور ایک گہرا سانس لیا۔ اس نے خود کو یاد دلایا کہ وہ ایک ضدی اور غیر سنجیدہ لڑکی ہے۔ استاد جی، آپ کب تک یہ مشین بنے رہیں گے؟ تھوڑا وقت اپنی اس غریب بیوی کو بھی دے دیا کریں۔ اسما نے آئینے میں زاویار کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے محسوس کر لیا تھا، اس لیے وہ مڑ کر پورے نخرے سے چلتی ہوئی اس کے قریب آئی اور لیپ ٹاپ کی اسکرین کو نیچے کر دیا۔ یہ کیا کر رہی ہو اسما؟ میرا ضروری کام ہے، مجھے ڈسٹرب مت کرو، جا کر سو جاؤ، زاویار نے غصے سے کہا، لیکن اس کی آواز میں وہ پہلی والی سختی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا بھاری پن تھا۔ کام تو ساری زندگی چلتا رہے گا، لیکن یہ وقت واپس نہیں آئے گا۔ اسما نے مزید قریب ہو کر اپنا ہاتھ زاویار کے سینے پر رکھ دیا اور اپنی نشیلی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ زاویار کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہونے لگی۔ اسما کے جسم سے اٹھنے والے باڈی واش کی خوشبو اور اس کا یہ قریب زاویار کے اعصاب پر اثر انداز ہو رہا تھا۔ زاویار نے اس کا ہاتھ اپنے سینے سے ہٹانے کے لیے اس کی کلائی پکڑی تو اسما نے یکدم اپنا توازن کھو دیا اور وہ سیدھی زاویار کی گود میں گر گئی۔ زاویار نے اضطراری حالت میں اس کی کمر میں اپنی دونوں ہاتھ ڈال کر اسے گرنے سے بچایا۔ اب اسما پوری طرح اس کی گود میں بیٹھی تھی۔ ان دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے بالکل قریب تھے۔ زاویار کی گرم سانسیں اسما کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ اسما کی دھڑکنیں
اتنی تیز ہو چکی تھی کہ زاویار انہیں اپنے سینے کے ساتھ محسوس کر سکتا تھا۔ کمرے میں ایک گہری اور سحر انگیز خاموشی چھا گئی۔ زاویار کی نظریں اسوا کی سیاہ آنکھوں سے ہوتی ہوئی اس کے گلابی ہونٹوں پر آ کر ٹھہر گئی۔ اسوا نے اپنی پلکیں جھکا لی اور زاویار کی قمیض کے کالر کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ زاویار کا ضبط جواب دے رہا تھا۔ اس کی مردانہ جبلت اسے مجبور کر رہی تھی کہ وہ اسوا کو اپنے حصار میں لے۔ اس نے بے خودی میں اپنا چہرہ اسوا کی گردن کے قریب کیا اور اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتار لیا۔ اسوا کے منہ سے ایک ہلکی سی سسکی نکلی۔ اس نے اپنی گرفت زاویار کے کالر پر مزید مضبوط کر لی۔ یہ لمس، یہ قرب ان دونوں کے لیے نیا اور سحر انگیز تھا۔ زاویار کے ہونٹ جیسے ہی اسوا کی گردن کی نرم جلد کو چھونے لگے، اچانک اس کے ذہن میں اسوا کی وہ بچگانہ حرکتیں اور کلثوم کے ساتھ اس کی وہ بازاری بحث گونجنے لگی۔ زاویار کا سارا خمار ایک دم ٹوٹ گیا۔ اس نے فوراً اپنے آپ کو پیچھے کیا اور اسوا کو اپنی گود سے اٹھا کر بیڈ پر دھکا دیا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ دور ہٹو مجھ سے۔ زاویار نے اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے غصے کا سہارا لیا اور کھڑا ہو کر اپنے کپڑے درست کرنے لگا۔ اس کی سانسیں ابھی بھی تیز تیز چل رہی تھی۔ اسوا جو ایک حسین خواب میں گم تھی، اس اچانک دھکے پر حیران اور دکھی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں نے کیا کیا ہے زاویار؟ آپ خود بھی تو میرے قریب آ رہے تھے، پھر اچانک یہ کیا رویہ ہے؟ اسوا نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے شکایتی اور دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ میں تمہارے قریب نہیں آ رہا تھا، تم خود مجھ پر گر رہی تھی۔ اور سن لو میری بات، جب تک تم ایک میچور اور سمجھدار عورت نہیں بن جاتی، میرے قریب آنے کی کوشش مت کرنا۔ مجھے یہ سستے اور بچگانہ رومانس پسند نہیں ہے۔ زاویار نے انتہائی سخت اور کاٹ دار لہجے میں اسے تانا دیا اور لیپ ٹاپ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسوا وہیں کھڑی آنسو بہاتی رہی۔ اسے زاویار کے اس سرد رویے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ اسے پانا چاہتی تھی، لیکن زاویار اس کے ہر جذبے کو اپنی انا اور میچورٹی کے نام پر کچل رہا تھا۔ ان دونوں کی کشمکش روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ اسوا کے اندر بھی اب ایک ضد نے جنم لے لیا تھا کہ وہ اس مغرور پروفیسر کا غرور خاک میں ملا کر رہے گی۔ وہ رات اسوا نے روتے ہوئے اور زاویار نے اسٹڈی روم کے صوفے پر کروٹیں بدلتے ہوئے گزاری۔ دونوں کے درمیان ایک اندیکھی دیوار مزید اونچی ہو گئی تھی۔ شادی کو پورا ایک ہفتہ گزر چکا تھا، لیکن زاویار کے غصے اور اسوا کی شرارتوں میں ذرا بھی کمی نہیں آئی تھی۔ زاویار کے لیے 7 دن کسی کڑے امتحان سے کم نہیں تھے۔ وہ جب بھی گھر آتا اس وقت کوئی نہ کوئی نیا ہنگامہ کھڑا کیے بیٹھی ہوتی۔ اس کی ہر بات مذاق سے شروع ہوتی اور مذاق پر ہی ختم ہو جاتی۔ زاویار کو اس کی اسی غیر سنجیدگی پر شدید غصہ آتا تھا۔ وہ ایک سلجھا ہوا اور اصول پسند انسان تھا، جبکہ اسوا لاڈ پیار میں بگڑی ہوئی ایک ضدی لڑکی تھی جس کے لیے زندگی کا ہر لمحہ ایک کھیل تھا۔ زاویار نے اس سے دوری اختیار کر رکھی تھی اور اسوا ہر وقت اس کے قریب آنے کے بہانے تراشتی رہتی تھی۔ آج زاویار کالج میں بہت تھکا دینے والا دن گزار کے گھر لوٹا تھا۔ اس کے سر میں شدید درد تھا اور وہ بس اپنے کمرے میں جا کر کچھ دیر آرام کرنا چاہتا تھا۔ اس نے لاؤنج میں قدم رکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں زمین پر گڑ گئے۔ وہ ایک پل کو وہیں ساکت رہ گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور شدید غصے سے پھیل گئیں۔ ملازمہ فرش پر پوچھا لگا رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں جو کپڑا تھا وہ کوئی عام کپڑا نہیں تھا، بلکہ زاویار کی سب سے قیمتی اور فیورٹ بلیو شرٹ تھی۔ وہ شرٹ جو اس نے خاص طور پر بیرون ملک سے منگوائی تھی اور جسے وہ بہت سنبھال کر رکھتا تھا۔ آج وہی شرٹ فرش پر گندے پانی اور فینائل کے ساتھ رگڑی جا رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ زاویار کے حلق سے ایک خوفناک اور کان پھاڑ دینے والی دھاڑ نکلی۔ اس کی آواز سن کر ملازمہ کے ہاتھ سے پوچھا چھوٹ گیا اور وہ خوف سے کانپنے لگی۔ زاویار غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس کے ماتھے کی رگیں ابھری ہوئی تھی اور وہ زور زور سے سانسیں لے رہا تھا۔
اس کی نظریں اس گندی اور پھٹی ہوئی شرٹ پر جمی تھی۔ اس نے دھاڑتے ہوئے ملازمہ کو وہاں سے دفع ہونے کا اشارہ کیا۔ اتنے میں اسوا اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ اس نے کالے رنگ کی ایک بے حد خوبصورت اور چست ساڑی پہن رکھی تھی۔ پورے نخرے اور ادا سے چلتی ہوئی زاویار کے بالکل پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ زاویار ابھی تک غصے سے ہانپ رہا تھا۔ اسوا نے اپنے نرم ہونٹ اس کے کان کے بالکل قریب کیے اور سرگوشی کے انداز میں بولی، استاد جی، کیسا لگا میرا کارنامہ؟ وہ شرٹ آپ پر بالکل سوٹ نہیں کرتی تھی، اس لیے میں نے اسے پوچھے کے لیے دے دیا۔ اسوا نے انتہائی ڈٹائی اور فخر سے اپنے اس عظیم کارنامے کا اعلان کیا۔ اس کے چہرے پر ایک شرارتی مسکراہٹ تھی۔ یہ سننا تھا کہ زاویار کا دماغ سن ہو گیا۔ اس کی برداشت کی تمام حدیں ٹوٹ گئیں۔ اس نے تیزی سے مڑ کر اسوا کی نازک کلائی کو اپنے فولادی ہاتھ میں دبوچ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ اسوا کی کلائی میں درد کی لہر دوڑ گئی، لیکن زاویار کو اس وقت کچھ ہوش نہیں تھا۔ چھوڑے مجھے زاویار، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اسوا نے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی، لیکن زاویار نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے اسے سیدھا بیڈ روم میں لے گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی زاویار نے اسے بیڈ کی طرف دھکا دیا اور مڑ کر دروازے کو لاک لگا دیا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا تھا۔ یہ میری فیورٹ بلیو شرٹ تھی، اس کا تم نے کیا بنا دیا؟ یا اللہ، مجھے صبر دے اس پاگل لڑکی سے۔ زاویار نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے بالوں میں پھنسائے اور شدید جھنجھلاہٹ سے چلایا۔ اس کا سینہ غصے کی شدت سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ اسوا بیڈ پر گرنے کے بعد فوراً سنبھل کر کھڑی ہو گئی۔ اسے زاویار کے غصے سے ڈر لگنے لگا، بجائے الٹا پیار آ رہا تھا۔ وہ نزاکت سے چلتی ہوئی زاویار کے بالکل قریب آئی۔ ارے رو کیوں رہے ہیں آپ؟ میں آپ کو نئی شرٹ دلا دوں گی میرے مکھنا۔ اسوا نے اپنے دونوں ہاتھ زاویار کے چہرے پر رکھے اور انتہائی پیار اور لاڈ سے اس کے دونوں گال کھینچتے ہوئے کہا۔ اس کی اس حرکت پر زاویار کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ شرٹ تو میں خود لے لوں گا، تم اندر چلو، تمہاری ساڑی کا دیکھو میں کیا حال کرتا ہوں۔ زاویار نے اگلے ہی پل اس کے ہاتھ کو سختی سے پکڑ کر پیچھے کر دیا۔ اسے غصے سے گھورنے لگا۔ زاویار کی نظر اب اسوا کے لباس پر پڑی تھی۔ اس نے کالے رنگ کی نیٹ کی ساڑی پہن رکھی تھی، جس کا بلاؤز انتہائی چھوٹا اور ڈیپ تھا۔ اسوا کا بھرا بھرا اور گورا جسم اس سیاہ لباس میں قیامت ڈھا رہا تھا۔ اس کی سراہی دار گردن اور اس کا نسوانی حسن پوری طرح عیاں تھا۔ زاویار جو اسے غصے سے اندر لے جا رہا تھا، اچانک اس کے قدم رک گئے۔ اس کے تن سے ساڑی کو کھینچتا اس کے 14 طبق روشن کر گیا، لیکن اس کا بھرا بھرا جسم عیاں ہوا تو زاویار نے ایک دم اس کا پلو چھوڑ دیا۔ زاویار نے اپنی ایک ہارٹ بیٹ مس کی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اچانک بے قابو ہونے لگی۔ اسوا کا وہ مسحور کن اور دلکش روپ زاویار کے اعصاب پر ایک جادو سا کر رہا تھا۔ تم پہلے مجھے یہ بتاؤ، یہ ساڑی کس خوشی میں پہنی ہے؟ زاویار نے اپنی نظروں کی تپش کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے دوبارہ سختی سے اس کا پلو کھینچا، اسے اپنے قریب کیا۔ اس کی آواز میں غصے کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا خمار اور بھاری پن تھا۔ ہائے، آپ میری ساڑی کیوں کھینچ رہے ہیں؟ کیا آپ نے پہننی ہے؟ اسوا نے پوری طاقت سے اپنا پلو ایک طرف سے اپنی طرف کھینچا اور زاویار کو چڑھانے والے انداز میں بولی۔ اس کی آنکھوں میں بلا کی شوخی تھی۔ یہ بےہودہ لباس پہننے کی کیا تک بنتی ہے؟ زاویار نے اس کے مزید قریب آتے ہوئے پوچھا۔ اس کا مردانہ وجاہت سے بھرپور چہرہ اسوا کے چہرے سے محض چند انچ کے فاصلے پر تھا۔ زاویار کی گرم سانسیں اسوا کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی اور اس کی آنکھوں کی گہرائی اسوا کو اپنے اندر ڈبو رہی تھی۔ آپ کے لیے پہنی تھی استاد جی۔ اسوا نے بالکل بھی گھبراہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ اس نے بے باکی سے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے اور زاویار کی قمیض کا کالر پکڑ کر اسے اپنی طرف زور سے کھینچا۔ زاویار جو پہلے ہی اس کے حسن کے سحر میں جکڑا جا رہا تھا، اس کے اس اچانک کھینچنے پر اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور سیدھا اس کے اوپر جھک گیا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے سانسوں کی حدت کو محسوس کر سکتے تھے۔
زاویار کے مضبوط ہاتھ اسوا کے برہنہ کمر پر آ چکے تھے اور اسوا کے ہاتھ زاویار کے سینے پر تھے۔ زاویار نے اس کی کمر پر اپنے ہاتھوں کی گرفت کو سختی سے مضبوط کیا۔ اسوا کے منہ سے ایک مدھم سی سسکی نکلی۔ اس کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ ہوش میں ہو؟ میرے ایک لمس کی مار ہو؟ زاویار نے اس کی آنکھوں میں گہرائی سے جھانکتے ہوئے انتہائی دھیمی مگر نشیلی آواز میں اسے وارننگ دی۔ اس کی آواز میں مردانہ غرور اور شدت تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اسوا صرف باتوں کی شیر ہے اور حقیقت میں اس کے کچے اعصاب اس کا قرب برداشت نہیں کر سکتے۔ آزما لیں، آپ کا ہر لمس سہ لوں گی۔ اسوا نے اس کے غرور کو چیلنج کرتے ہوئے ایک آنکھ ونک کی اور دلکش انداز میں مسکرائی۔ اس کی اس شرارت اور دعوت نے زاویار کے اندر سوئے ہوئے مرد کو پوری طرح جگا دیا تھا۔ اس کا ضبط اب آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ ہمت ہے نہیں تم میں، بے ہوش ہو جاؤ گی صرف ایک کس میں ہی۔ زاویار نے اسے تانا دیا اور اس کے نرم ہونٹوں پر اپنی پیاسی نگاہیں مرکوز کر دی۔ اس کی گرفت اسوا کی کمر پر مزید تنگ ہو گئی، جس سے اسوا کا جسم زاویار کے سینے سے بالکل رگڑ کھانے لگا۔ اس نے ابھی اتنی ہی بات کی تھی کہ اسوا نے بنا کوئی اور بات سنے اپنے پاؤں کی انگلیوں پر کھڑے ہو کر اپنے ہونٹ زاویار کے ہونٹوں سے ملا دیے۔ یہ ایک اچانک اور بے باک حملہ تھا جس کی زاویار کو توقع نہیں تھی۔ ایک لمحے کے لیے زاویار کا جسم ساکت ہو گیا، لیکن اگلے ہی پل اس کی جبلت نے پوری طرح کنٹرول سنبھال لیا۔ اس نے اسوا کے سر کے پچھلے حصے میں اپنا ہاتھ ڈالا، اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جگڑتے ہوئے اس بوسے کو ایک طویل اور جنونی شدت میں بدل دیا۔ زاویار کے ہونٹوں کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اسوا کا سارا غرور اور ہمت ایک ہی پل میں ریت کی دیوار کی طرح گر گئی۔ وہ پروفیسر جو اتنے دنوں سے اپنے جذبات کو انا کے خول میں چھپائے بیٹھا تھا، آج وہ خول بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ زاویار کے گرم اور بےتاب ہاتھ اسوا کی برہنہ کمر پر دیوانہ وار پھسل رہے تھے۔ اس کے ہاتھوں کا ہر لمس اسوا کے جسم میں بجلیاں گرا رہا تھا۔ اسوا کی سانسیں بری طرح اکھڑنے لگی تھیں۔ اس نے زاویار کے کندھوں کو زور سے پکڑ لیا کیونکہ اس کی ٹانگوں سے جان نکلتی جا رہی تھی۔ زاویار کے بوسے کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے اسوا کو اپنے مضبوط حصار میں اس قدر جکڑ لیا تھا کہ دونوں کے درمیان ہوا کا گزر بھی ممکن نہیں تھا۔ اسوا کے گلے سے دبی دبی سسکیاں اور آہیں نکل رہی تھیں۔ اس کا بھرا ہوا سینہ زاویار کے چوڑے سینے سے بری طرح رگڑ کھا رہا تھا، جس سے زاویار کی جنونی کیفیت میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ پروفیسر جی اپنی شدتوں سے اپنی سجنی کو بحال کر دے گا۔ زاویار نے اس کے ہونٹوں کو چھوڑ کر اپنا چہرہ اس کی سراہی دار گردن پر جھکا دیا۔ اس کے گرم ہونٹ اور اس کی ہلکی ہلکی داڑھی جب اسوا کی نرم و نازک گردن سے ٹکرائی تو اسوا کے منہ سے ایک بے ساختہ آہ نکلی۔ اس نے اپنا سر پیچھے کی طرف گرا دیا، اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی۔ زاویار کے ہونٹ اس کے گردن پر دیوانہ وار اپنے نشان ثبت کر رہے تھے۔ اسوا کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ زاویار بس کرے پلیز، مجھے سانس نہیں آ رہی۔ اسوا نے اسے روکتی رہ جائے گی لیکن پروفیسر نہیں رکوے گا۔ اسوا نے ہانپتے ہوئے کمزور آواز میں التجا کی اپنے کانپتے ہاتھوں سے زاویار کے سینے پر دھکا دینے کی کوشش کی، لیکن زاویار کا جنون اس وقت کسی بھی التجا کو سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے اسوا کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اس کی کمر کے پیچھے کو باندھ دیے، اسے بیڈ کی طرف دھکیلتا ہوا لے گیا۔ اسوا بیڈ پر گری تو زاویار بھی اس کے اوپر آ گیا۔ اس کی بھاری جسامت نے اسوا کو پوری طرح بستر پر قید کر لیا تھا۔ زاویار کی آنکھوں میں اس وقت صرف اور صرف ایک شدید پیاس اور چاہت تھی۔ اس نے جھک کر دوبارہ اسوا کے ہونٹوں کو اپنے قید میں لے لیا۔ یہ بوسہ پہلے سے بھی زیادہ گہرا اور جلا دینے والا تھا۔ اسوا نے ابتدا میں مزاحمت کی کوشش کی، لیکن زاویار کی شدتوں کے آگے وہ مکمل طور پر ہار گئی۔ اس کے ہاتھ جو زاویار کے کندھوں پر تھے وہ اب اس کی قمیض کو بے دردی سے مٹھیوں میں بھینچ رہے تھے۔ کمرے میں صرف ان دونوں کی تیز اور بے قابو سانسوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ زاویار کے ہاتھ اسوا کے جسم کے ہر حصے پر اپنا حق جتا رہے تھے۔ ساڑی کا پلو کب کا زمین پر گر چکا تھا
اور زاویار کی بےتاب انگلیاں اسوا کی کمر اور پیٹ پر پھسلتی ہوئی اسے ایک عجیب سے نشے میں مبتلا کر رہی تھی۔ اسوا کی سسکیاں مدہوش کر دینے والی آہوں میں بدل چکی تھی۔ وہ زاویار کے ہر لمس کے ساتھ پگھلتی جا رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا، تم میرے ایک لمس کی مار ہو۔ زاویار نے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں سے الگ کیے، اس کے چہرے پر بکھری ہوئی لٹوں کو پیچھے ہٹاتے ہوئے بھاری اور کانپتی ہوئی آواز میں سرگوشی کی۔ اس کی اپنی سانسیں بھی بری طرح چل رہی تھی۔ آپ بہت برے ہیں زاویار۔ اسوا نے اپنی خمار آلود آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اس کے سینے پر ایک ہلکا سا مکہ مارا۔ اس کی آواز میں شرم اور تھکاوٹ کی واضح آمیزش تھی۔ میں برا ہوں یا تم جو مجھے پاگل کرنے پر تلی ہوئی ہو؟ تم نے میرے سارے اصول، میرا سارا غرور مٹی میں ملا دیا اسوا۔ زاویار نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے، اپنے آپ کو پوری طرح اس کے حوالے کر دیا۔ اس رات پروفیسر نے اپنی تمام تر سنجیدگی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی کمسن بیوی کی محبت کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ دونوں کے درمیان موجود ہر فاصلہ اور ہر انا کی دیوار اس رات ہمیشہ کے لیے زمین بوس ہوگی۔ صبح کی سنہری کرنوں نے جب کمرے میں دستک دی تو زاویار جاگ چکا تھا۔ اس نے اپنی باہوں میں قید اسوا کو دیکھا جو اس کے چوڑے سینے پر سر رکھے انتہائی پرسکون نیند سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور معصومیت تھی۔ زاویار نے مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی کو چوما۔ اسوا نے نیند میں ہی کسمسا کر زاویار کو مزید مضبوطی سے پکڑ لیا، جیسے اسے ڈر ہو کہ وہ کہیں چلا نہ جائے۔ رات کی ان مدہوش کر دینے والی قربتوں نے زاویار کے دل میں اسوا کے لیے بے پناہ محبت بھر دی تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ زندگی صرف اصولوں اور میچورٹی کا نام نہیں ہے، بلکہ کبھی کسی کی بچکانہ شرارتیں اور بے باک محبت انسان کو مکمل کر دیتی ہے۔ اسوا کی آنکھ کھلی تو اس نے زاویار کو محبت پاش نظروں سے اپنی طرف دیکھتے ہوئے پایا۔ وہ رات کی شدتوں کو یاد کر کے شرما گئی۔ اس نے اپنا چہرہ زاویار کے سینے میں چھپا لیا۔ اب کیوں شرما رہی ہو میری شیرنی؟ رات تو بڑے دعوے کر رہی تھی کہ ہر لمس سہ لوں گی۔ زاویار نے اس کی بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے چھیڑا۔ آپ بہت ظالم ہیں استاد جی، میری تو جان ہی نکال دی تھی آپ نے، اسوا نے منہ بسورتے ہوئے شکایت کی، لیکن اس کی آنکھوں میں زاویار کے لیے بے تحاشا پیار تھا۔ جان تو تم نے نکالی ہے میری، اپنے اس حسن سے، اپنی ان شرارتوں سے۔ زاویار نے اس کے گال کو نرمی سے سہلاتے ہوئے کہا۔ تو کیا اب آپ مجھ سے ناراض نہیں رہیں گے میرے مکھنا؟ اسوا نے اپنا چہرہ اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ کون پاگل تم جیسی محبت کرنے والی اور شرارتی بیوی سے ناراض رہ سکتا ہے؟ تم میری زندگی کا وہ خوبصورت رنگ ہو جس کی مجھے ہمیشہ سے ضرورت تھی۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اسوا۔ زاویار نے اس کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ دیا۔ اپنے دل کی بات کہہ دی۔ میں بھی آپ سے بہت پیار کرتی ہوں استاد جی، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ اب آپ کی کوئی بھی شرط پوچھے بنا میں پونچھے میں استعمال نہیں کروں گی۔ اسوا نے شرارت سے کہا تو زاویار بے ساختہ قہقہا مار کر ہنس پڑا۔ اس خوبصورت صبح کے ساتھ ہی ان کی زندگی کا ایک نیا اور حسین باب شروع ہو چکا تھا، جس میں تکرار بھی تھی، شرارتیں بھی تھیں اور بے پناہ محبت بھی۔ دونوں ایک دوسرے کے نامکمل وجود کو مکمل کر چکے تھے۔